بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت باپ کے لیے باعث فخر، بھائی کے لیے باعث عزت، شوہر کے لیے دنیا کا قیمتی سرمایہ، اولاد کے لیے عمدہ نمونہ ہے۔ ضروری نہیں صرف ہیرے ہی چمکیں، حیا کی چاندنی بھی عورت کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ بیٹیوں کو جہیز نہیں، جائیداد میں حصہ دو، کیونکہ جہیز دینا رسم ہے اور جائیداد میں سے حصہ دینا رب کائنات کا حکم ہے۔ باپ بوجھ ڈھوتا تھا کہ جہیز دے پاتا، اس لیے وہ شہزادی آج تک کنواری ہے۔ باندھ دیں گے کسی امیر جانور کے ساتھ، من پسند کسی غریب انسان کو نہیں دیں گے بیٹی کا ہاتھ۔ عورت ہونا بھی خوش قسمتی ہے۔ جب عورت پیدا ہوتی ہے، بیٹی بنتی ہے، پھر جوان ہوتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے اور بیوی بنتی ہے، پھر ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے اور جنت اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے۔ پیتل کی بالی میں بیٹی بیاہ دی اس نے، وہ باپ جو مزدور تھا سونے کی کان میں۔ باپ ہر چیز لاتا ہے، ہر خواہش پوری کرتا ہے بیٹی کے لیے، جو نہیں بدل سکتا وہ بیٹی کا نصیب۔ دنیا کے 5 خوبصورت الفاظ، مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ عورت چاہے کتنا کچھ سہ لے، کتنا کچھ کر لے، پر وہ سسرال والوں کی نظر میں ہمیشہ پرائی ہی رہتی ہے۔ اسے اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا جس نظر سے ایک بیٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ والدین اپنی طلاق یافتہ بیٹی کی تو دوبارہ شادی کروانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے سے ایک طلاق یافتہ لڑکی کی شادی نہیں کروانا چاہتے۔ بیٹیوں کی ماؤں کو مرنا نہیں چاہیے، بنا ماں کے بیٹیاں جینا بھول جاتی ہیں۔ حیا اور وفا جس عورت میں ہو، اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ عورت کو بد کردار کہنے والا مرد، اگر ضرورت پوری کرنی ہو تو پاؤں تک چومتا ہے۔ بیٹے کا پیار تب تک جب تک شادی نہیں ہو جاتی، اور بیٹی کا پیار قبر تک جب تک جنازہ نہیں اٹھا لیتے۔ بیٹے ہمیشہ باپ کی زمین بانٹتے ہیں اور بیٹیاں باپ کے دکھ۔ رحمتیں مار کر لوگ گھر میں برکتیں مانگ رہے ہیں۔ ماں باپ کا گھر بکا تو بیٹی کا گھر بسا، کتنی ہے دل خراش رسم جہیز بھی۔ مرد عورت کو سب کچھ دیتا ہے، پر اس کے پیروں کی زمین ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ محبت میں عورت سے کوئی جیت نہیں سکتا اور نفرت میں کوئی عورت کو ہرا نہیں سکتا۔ مرد کی خوبصورتی جوانی میں سجدہ کرنے میں ہے اور عورت کی خوبصورتی جوانی میں پردہ کرنے میں ہے۔ میں کیوں کروں لفظ عورت کو بے عزت، اس روپ پہ میری ماں بھی بستی ہے۔ جس دن عورت نے اپنے گھر کے مردوں سے 2 قدم پیچھے چلنا سیکھ لیا، کامیابی ان سے 4 قدم آگے چلے گی۔ رب نے جسے سربراہ بنایا ہے، اسے عزت دے، وہ جان دے گا پر آپ کی حفاظت کرے گا۔ بیٹیاں پھول کی طرح ہوتی ہیں، ان کی قدر کرو، کیونکہ یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہیں۔ عورتوں کو عزت وہی مرد دے سکتا ہے جس کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دو، وہ زندگی بھر تمہاری وفادار رہے گی۔ عورت کسی غیر محرم کے ساتھ غلط راستے پر تب چلتی ہے جب اس کے اپنے محرم رشتے اس کی قدر اور عزت نہیں کرتے۔
عورت جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے پر دلیلیں دیتی ہے، ایسا کیوں؟ اگر پردہ کرنا غریب ہونے کی نشانی ہے تو ہمیں اپنی غربت پہ فخر ہے۔ عورت آسانی سے رنگوں کے درمیان فرق کر سکتی ہے، لہٰذا وہ آپ سے کہے کہ آپ بدل گئے ہیں تو اس سے بحث نہ کریں۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بہت مشکل ہے، ان کے لیے تو وہاں بھی جگہ نہیں رہتی جہاں یہ پیدا ہوتی ہیں۔ عورت موم صرف اپنی پسند کے مرد کے لیے ہے، ورنہ اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ عورت اس حد تک نازک مزاج ہے کہ ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے اور ایک سخت لفظ اسے مارنے کے لیے کافی ہے۔ بد کردار عورت کو کوئی نہیں اپنائے گا، لیکن محبت کے جال میں پھنسا کر عورت کو بد کردار بنانے کے لیے ہر آزمائے گا۔ عورت کو کم عقل کا طعنہ دینے والا مرد اس کی چند اداؤں پہ ہی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ اچھی بیٹیاں اپنے خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے ماں باپ کے خوابوں کا رنگ نہیں اتارتی۔ وہ کیا کسی کی بیٹی کا برا چاہے گا جو خود اولاد میں پہلی بیٹی چاہتا ہو۔ نکال کر جسم سے اپنی جان دیتا ہے، بہت ہی مضبوط ہے وہ باپ جو اپنی بیٹی دیتا ہے۔ پرکھنا جانچنا یوں ہی حیات مت دینا، ضمیر بیچنے والوں کا ساتھ مت دینا۔ جہیز مانگنے والا بھکاری ہوتا ہے، تم ایسے شخص کو بیٹی کا ہاتھ مت دینا۔ قسمت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، پھر چاہے بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی۔ مقام عورت وہ تب جان جائے گا جب وہ باپ بنے گا ایک بیٹی کا۔ بیویاں چار چار چاہتے ہو اور بیٹی پہلی پیدا ہوتے ہی مار دیتے ہو۔